بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو ہدایت اور توفیق بخشی کہ وہ ظاہری اور باطنی علوم حاصل کریں، روشن سینے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں اور تفویض کردہ خطوں میں ظلم و جبر کے نظام کو زمین بوس کر دیں۔ تین عظیم شخصیتیں جو مختصر عرصے کے فرق سے اس دنیا میں ظہور ہوئیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ان کی آمد کے بعد ظلم و کفر کی آگ سرد ہو گئی اور انہیں کئی معاملات پر ایک جیسے جد و جہد، مراحل اور واقعات سے گزرنا پڑا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اصل نام محمد عثمان تھا، اکثریتی تحقیق و اتفاق رائے کے مطابق 538 ہجری میں تبریز کے نزدیک ایک مقام پر مروند میں پیدا ہوئے۔ اس خوبصورت مقام پر وہ خوبصورت شخصیت پیدا ہوئی جس کے ماننے والوں میں مسلمان کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ سب حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے انتہائی ذہین اور روشن دماغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے اپنے شہر مروند میں ہی مقیم رہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ مروند سے سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روانگی یوں ہوئی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے ہوئے تو والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے۔ حضرت محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور درویش تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرشد کی بیعت میں درویشی کے نئے اسرار اور موز تک رسائی حاصل کی، حجاب کے پردے اٹھتے گئے اور عشق حقیقی کے راستے پر سفر طے ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی خدمت کی اور اس کے عوض ان کی محبت اور لازوال تعارف حاصل کیے۔ مرشد نے حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گلو بند عنایت کیا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گلو بند کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہیں اس گلو بند میں اپنی اعلی مرتبت مرشد کی تصویر نظر آتی تھی۔ یہ گلو بند درگاہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں موجود ہے اور سالانہ عرس کے موقع پر لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خرقہ خلافت اور ایک عصا عنایت ہوا جو بادام کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ عصا اپنی دست مبارک میں رکھتے تھے۔ بیعت ہونے کے بعد حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ریاضت کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران بہت سے بزرگان دین سے ملاقاتیں کی اور فیض و برکات کی دولت تقسیم کرتے مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں حج کا فریضہ ادا کیا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، دل و جان کو رحمت سے فراز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد نے آپ رحمت اللہ علیہ کو راہ دکھائی اور ہدایت کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان چلے جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں قیام کیا اور بالآخر سیوستان میں مستقل طور پر ٹھہر گئے۔ یہی جگہ آپ رحمت اللہ علیہ کا آخری مقام قرار دیا گیا۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد سے بہت پہلے اس کے ایک مرید نے وہاں ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کا نام بودلے سکندر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہاں آئے۔ سیون شریف ریلوے اسٹیشن کے قریب لال باغ ہے، جس کا نام مرشد کامل کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ یہاں شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چلہ کشی کی تھی۔ سیون ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چلہ کشی کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں عبادت بھی کرتے تھے۔ دھمال دراصل ایک سر، ایک لے کا نام ہے، جس کا اظہار ڈھولک یا نکارہ پر ضرب لگا کر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آواز سے فقیر درویش وجد کی کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک حلقہ بنا کر رقص کرتے ہیں۔ یہ طریقت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کے محفل سماع سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں سماع کے وقت لوگ دف بجایا کرتے تھے، تب کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے اور آہستہ آہستہ رقص کی کیفیت میں آ جاتے۔ عرس اور میلے کے دنوں میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ وہاں وہ صرف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ مختلف علم جھنڈے اٹھائے قافلے جوک در جوک آتے ہیں۔ سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شعبان کے مہینے میں ہوا، اور ہر سال اسی مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں دور دراز کے علاقوں سے بلا تمیز مذہب، ذات، رنگ و نسل لوگ شریک ہوتے ہیں۔